بھی کچھ علامت ہے۔ اب ہر بندے مومن جو ہے یہ دیکھیں کہ یہ صفات ہمارے وجود میں ہے یا نہیں۔ اہل جنت کی بھی ایک پہچان ہے۔ ان میں سے پہلے نمبر پر یہ ہے اہل جنت کی پہلی علامت نرم دلی۔ یہ اہل جنت کی علامت۔ اگر آپ نرم دل ہے، اگر آپ مہربان ہیں تو آپ خدا کا شکر بجانا۔ اور اسی طریقے سے نرم زبان، جب کسی سے گفتگو کرتا ہے تو تنزیہ قسم کے جملے ادا نہیں کرتے، زخم زبان لگانے میں مہارت نہیں کرتا۔ بعض لوگ مثال کے طور پر زخم زبان لگانے میں مہارت رکھتے ہیں، وہ اس میں اسپیشلسٹ کیا ہوا۔ تو اس لیے روایات میں ہے کہ لوگوں میں سے سب سے بدترین انسان وہ ہے جس کی زبان کی شر سے بچنے کے لیے لوگ اس کا احترام کرتے۔ آپ کو بتایا نا کہ مثال کے طور پر اگر میں نے اس کے سامنے کچھ گفتگو کریں تو وہ میری بے عزتی کریں گے سب کے سامنے، تو یہ اچھی صفات نہیں ہے۔ نرم دلی اور نرم زبان یہ اہل جنت کی علامت۔ تیسری علامت جو اہل جنت کی ہے وہ خندہ پیشانی۔ کسی بھی صاحب ایمان سے جب وہ ملتا ہے تو خندہ پیشانی کے ساتھ مسکراتے ہوئے وہ ملتا ہے، تو یہ اہل جنت کی علامت ہے۔ اور چوتھی علامت اہل جنت کی جو ہے وہ سخی ہاتھ ہے، جو ہمیشہ دینے کی موڈ میں ہے، لینے کی موڈ میں نہیں ہے، دینے کی موڈ میں۔ تو یہ اہل جنت کی علامت ہے۔ اس لیے عزیزان محترم ہمارے مجتہدین اعظام ان کی یہ سیرت تھی کہ جب بھی صدقہ و خیرات کو سائل کو دینے سے پہلے جو ہے سب سے پہلے اپنے ہاتھ کو چومتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے خدا نے یہ توفیق دی کہ میرے ہاتھ کو یہ صلاحیت دی کہ وہ صدقہ و خیرات دے سکے، اور پھر اس کے بعد جو ہے سائل کے بھی ہاتھوں کو چومتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے یہ وہ ہاتھ ہے، اس سوچ کے ساتھ، اس نظریے کے ساتھ، یہ وہ ہاتھ ہے جو تمہارے ہاتھ سے صدقہ و خیرات لینے کے بعد دست خدا میں رکھ دیتا۔ لہذا خدا کے ہاتھ میں اور ہمارے ہاتھ میں جو ہاتھ وسیلہ بن رہا ہے وہ دست سائل، اس کو ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ۔ تو عزیزان محترم یہ موت سفید موت سے تعبیر کی گئی ہے کہ اگر کوئی اپنے شکم کی فکر میں رہے، شب و روز پیٹ کی فکر میں رہے، یہ ضروری ہے پیٹ کی فکر میں رہے، لیکن اس کو مقصد نہ بنائے۔ ثابتوں پر کھانا کھانا یہ ضروری ہے، واجبات میں سے، اس کے بغیر ہماری زندگی نامکمل ہے، لیکن کھانا کھانے کے لیے، صرف کھانا کھانے کے لیے ہم دنیا میں نہیں آئے۔ ایک مقصد ہے پروردگار عالم کی جانب سے، ایک درود بھیجو محمد تو دوسری موت جو ہے وہ موت احمر کہا جاتا ہے، سرخ موت سے تعبیر کرتے ہیں، اور وہ نفس امارہ، اس کی غلامی کو، نفس امارہ کی غلامی کو قبول کرنا۔ تو یہ آپ سب ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، بہت غور سے سنتے ہیں، مجھے پتہ ہے اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ انسان کے وجود جو ہے دو چیزوں سے مرکب ہے، ایک
انسان کا جسم، خاکی بدن، اور دوسرا جو ہے روح انسانی جو دکھائی نہیں دیتا۔ اب اس کو ذرا غور سے سنو۔ جسم اور روح کو بیلنس میں رکھنے والی طاقت کا نام جو ہے نفس۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے روح کیا چیز ہے، نفس کیا چیز ہے؟ تو روح جو ہے ایک الگ چیز ہے، نفس جو ہے دوسرے الفاظ میں یہ رشتے طے کرتے ہیں جسم اور روح کے درمیان رشتے کو برقرار رکھنے والی اس طاقت کا نام جو ہے نفس ہے۔ لیکن نفس کا جھکاؤ جو ہے کبھی جسم کی طرف ہے اور کبھی روح کی طرف۔ دن میں کئی مرتبہ انسان کا نفس جو ہے یا کبھی جسم کی طرف ہے کبھی روح کی طرف۔ تو اگر جسم کی طرف نفس کا جھکاؤ ہے تو اس کو کہا جاتا ہے نفس امارہ۔ نفس امارہ، تو یہ نفس امارہ شیطان کے لیے ماحول کو سازگار ہے، یعنی ایک دم سے شیطان اٹیک نہیں کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی ماحول کو سازگار کرنے والا ہے پہلے سے، اس کو کہا جاتا ہے نفس امارہ۔ پھر بہرحال اس کے مختلف اقسام، اور نفس کا جھکاؤ اگر دن میں روح کی طرف ہے تو روح جو ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي، روح آسمان سے آئے ہیں، ملکوتی ہے، تو لہذا اس نفس کو جب نفس کا جھکاؤ جو ہے روح کی طرف ہے تو اس کو نفس مطمئنہ کا، جیسا کہ قرآن مجید میں بھی سورہ مبارکہ الحجر میں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ تو عزیزان محترم، یہ نفس امارہ، یہ حکومت کو قبول کرنا، اس کی غلامی کو قبول کرنا، یہ سرخ موت ہے انسان۔ اور تیسری موت جو ہے جس کو جو ہے موت اصغر کہا گیا ہے، گرو پیج محمد اب یہ واقعہ یہ بھی ایک قسم کی موت ہے، اور وہ کیا ہے کہ اپنی مصروفیات کو زیادہ سے زیادہ رکھنا، یہ بھی ایک قسم کی موت ہے انسان، کیونکہ اس میں جو ہے انسان کے لیے سکون نہیں، یعنی ایک عامیانہ انداز میں ہر پارٹی کی ممبرشپ حاصل کی، خدا نخواستہ آپ کے کوئی کسی پارٹی کا ہو تو ناراض نہ ہو جائے، کبھی بعض اوقات یہ بھی ہو جائے۔ تو اس کو جو ہے اردو زبان والے جو کہتے ہیں ہر دیگ کا جو ہے چمچہ، ہر دیگ کا چمچہ۔ ہر پارٹی میں میری شمولیت ضروری ہے، آج وہاں پہ میٹنگ ہے تو جانا ہے، آج فلان جگہ پر فلان پارٹی کی میٹنگ ہے تو مجھے وہاں پہنچنا ضروری ہے، ہر جگہ پر جاتے ہیں۔ اس کے لیے غیروں کے لیے مکمل ٹائم ہے، ہر پارٹی میں اس کی شمولیت، ٹائم نہیں ہے تو رشتہ داروں کے لیے نہیں، توجہ سے سنیں، اگر وقت نہیں ہے تو اولادوں کے لیے وقت نہیں ہے، اگر وقت نہیں ہے تو والدین کے لیے وقت نہیں ہے، جبکہ قرآن کا نعرہ یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، یعنی قرآن کا نعرہ یہ ہے دوسرے لفظوں میں دوسروں پر اٹیک نہ کرے،
بس تم صرف ایک کام کرو، اپنے وجود کو اور اپنے گھر والوں کو آتش دوزخ سے بچا لیں۔ تمہاری ذمہ داری یہی ہے۔ لیکن اگر تم مطلب صاحب علم ہے، صاحب معرفت ہے، تمہاری زبان میں تاثیر ہے، تو یقیناً تم امر بالمعروف کرو، نہی عن المنکر کرے گا، یہ ضروری ہے۔ ورنہ تمہاری جو اصل ڈیوٹی ہے وہ کیا ہے؟ اپنی ذات کو اور اپنے گھر والوں کو آتش دوزخ سے بچانا۔ اب آتش دوزخ سے کیسے بچائے گا کہ ہر پارٹی کی میٹنگ میں اسے جانا ہے، ہر دستے کے ساتھ اس نے ماتم کرنا ہے۔ ایک مثال سمجھانے کے لیے ہر جگہ پر جو ہے اس نے پہنچنا ہوتا ہے، اولاد کی تربیت کے لیے وقت نہیں ہے، یہ افسوس کا مقام ہے۔ باپ جو ہے بڑے متقی ہیں، پرہیزگار ہے، لیکن اولاد جو ہے وہ غیر عربی کا شکار ہے۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ اس کو بالکل اختصار کے ساتھ عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ آج مغربی دنیا میں امام ہفتوں کی اس حدیث پر ریسرچ اور تحقیق ہو رہے ہیں۔ تو شاید ہمیں مثال اس حدیث کے بارے میں آگاہی نہ ہو، تو وہ یہ ہے کہ 24 گھنٹوں کو ہم کس طریقے سے ایڈجسٹ کریں، 24 گھنٹوں کو ہم کیسے گزاریں۔ امام حضرت علیہ السلام نے فرمایا 24 گھنٹوں کو 4 حصوں میں تقسیم کریں، 24 گھنٹوں کو 4 حصوں میں تقسیم کریں۔ ساعتاً ایک حصہ لکسب المعاش، رزق حلال کے حصول کے، مختصر روایت میں ہے مومن کے لیے بازار میں جانے کی فضیلت مسجد میں جانے کے برابر۔ اب قربۃ اللہ رزق حلال کے لیے آپ آفس جاتے ہیں، قربۃ اللہ کی نیت ہے، جتنے گھنٹے آپ آفس میں ہیں عبادت کی حالت ہے، لیکن طریقہ کار کو جاننے کی ضرورت ہے۔ وساعتاً لمناجات اللہ، 24 گھنٹوں میں سے ایک حصہ مناجات الہی کے لیے۔ مناجات دعا نہیں ہے، دعا کیا ہے؟ کسی پریشانی کو، کسی حاجت کو خدا کے سامنے بیان کرنا۔ مناجات کیا ہے؟ خدا کی صفات میں غور و فکر کرنا۔ یہاں کچھ لینے دینے کی گفتگو نہیں ہے، کوئی پریشانی کو بیان کرنا مقصود نہیں ہے۔ صفات جمالی الہی، صفات جلالی الہی میں محو، زبان اگرچہ خاموش لیکن دل خدا کی معافی ہے، اس کا نام جو ہے مناجات۔ مفاتیح الجنان میں آپ لوگ اس کا باقاعدہ ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ مفاتیح الجنان میں چوتھے ایمان کے 15 مناجات۔ اب لوگوں کو پھر تاکید کرتا ہوں، ان مناجات کو کبھی اکیلے میں ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ ہمارے علماء اہل بیت نے کس طریقے سے خدا کے سامنے راز و نیاز مناجات، ساعتاً لمناجات اللہ، 24 گھنٹوں میں سے ایک حصہ مناجات الہی کے لیے مختص کر دیا، اور 24 گھنٹوں میں سے ایک حصہ انسان کے مخلص دوستوں سے ملنے کے لیے مختص کر دیں، جو تمہارے عیوب کی طرف نشاندہی کریں۔ انسان کی تعمیر شخصیت یہاں سے ہوتی ہے، یعنی چونکہ ہم جلدی دوسروں کے خامیوں کی طرف، دوسروں کے عیوب کی طرف ہم جلدی متوجہ ہو جاتے ہیں، لیکن اپنی خامیوں کی طرف متوجہ ہونے کے لیے ایک عمر کرنا ہے۔
شاید ایک عمر گزر جائے، 50 سال گزر جائے، پھر بھی انسان اپنی کسی ایک خامی کی طرف متوجہ نہ ہو سکتا، اس کے لیے وقت درکار ہے۔ لہذا المؤمن مرآت المؤمن، مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہے۔ ایسے مخلص دوستوں کو آئینہ کے طور پر انتخاب کر لو کہ وہ آپ کی عیوب کی طرف، آپ کے خامیوں کی طرف جو ہے نشاندہی کر سکے۔ لہٰذا یہ کہا گیا ہے کہ اگر کوئی آپ کے توان سے زیادہ تعریف کرے تو سمجھ لینا یہ چاپلوسی کرنے والا انسان ہے، کیونکہ آپ اس کا اہل نہیں ہے اور وہ بڑا چڑھا کے جو ہے آپ کی تعریف کرنے میں مشغول ہے، اور انسان خوش ہو جاتا ہے، انسان خوش ہو جاتا ہے کہ واقعہ۔ تو عزیزان محترم، اس سے کیا ہوتا ہے کہ جس صفت کا انسان اہل نہ ہو اور وہ صفات جو ہے لوگ بیان کریں، اس سے کیا ہوتا ہے، اس کا نفس امارہ مزید مضبوط ہو جاتا ہے۔ یہ یاد رکھنا۔ اور 24 گھنٹوں میں سے ایک حصہ، وساعتاً ایک حصہ انسان غیر حرام لذتوں کے لیے مختص کرے، جس میں لذت ہے لیکن وہ حرام بھی نہیں ہے۔ مثلا سیر و سیاحت، آپ سیر و سیاحت کے لیے جاتے ہیں، قدرتی مناظر کا مشاہدہ کرتے ہیں، پھر بے ساختہ سبحان اللہ، عظیم عبادت ہے۔ یہ وہ سبحان اللہ ہے جو فکر کے ساتھ، کچھ سمجھ میں آنے کے بعد جو ہے سبحان اللہ سمجھ میں نہیں آتے ہیں کہ مثال پر واہ واہ کرتے ہیں، کچھ سمجھ میں آنے کے بعد سبحان اللہ۔ تو اس میں عزیزان محترم اپنی اولاد کے لیے، اپنی شریک حیات کے لیے وقت نکالنا یہ بھی ضروری ہے، مزاج اسلام کو سمجھنے کے بعد۔ اور آج کا مسئلہ بھی یہی ہے کہ مثال پر دن کو بھی ڈیوٹی ہے، رات کو بھی ڈیوٹی ہے، بیوی بچوں کے لیے اس کے پاس جو ہے وقت ہی نہیں ہے، فرصت ہی نہیں ہے۔ روایت عجیب ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے بیوی کی تعریف کرنا یا اس سے مربوط جو ہے چیزوں کی تعریف کرنا، زیورات کی تعریف کرنا، اس کی لباس کی تعریف کرنا، انگوٹھی کی تعریف کرنا، تو یہ روایت میں ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے بیوی کی تعریف کرنا خانہ کعبہ میں مکمل 1 مہینہ اعتکاف میں بیٹھنے کا ثواب ہے، اور وہ بھی دن کو۔ وہ بھی روایت یہ ہے کہ دن کو روزے کی حالت میں، رات کو شب داری کی حالت میں۔ تو اس لیے یہ روایات میں ہے، مولانا متقیان کا فرمان ہے، سب سے قیمتی انسان وہ ہے جس میں سب سے زیادہ احساس ہو، وہ قیمتی ہے۔ تو آیت اللہ محسن براتی یہ فرمایا کرتے تھے کہ ان کے گھر پہ شہید مطہری علیہ الرحمہ وہ تشریف لائے۔ اب اس کو ذرا غور سے سنیں، درود پیش محمد یہ احساس کی بات ہے۔ تو شہید مطہری علیہ الرحمہ نے کھانا تناول کرنے کے بعد یہ کہا، کھانے کو کس نے بنایا؟ کہا کہ میری اہلیہ محترمہ۔ تو جاتے وقت انہوں نے کہا کہ آپ پردہ کرا دیں، میں آپ کی اہلیہ محترمہ کا شکریہ ادا بجا لانا چاہتا ہوں۔ تو شکریہ بجا لایا کہ آپ نے بہترین طریقے سے، سلیقے سے آپ نے یہاں پہ غذا بنائی ہے۔ تو
آغا محسن کراچی کی اہلیہ یہ کہنے لگی آج جو مولانا صاحب آئے تھے یہ کون تھا؟ میں نے اپنی زندگی بھر جو ہے مولانوں کو کھلا رہی زندگی بھر اتنے سارے مولانے ہمارے گھر پہ آتے ہیں، کبھی کسی نے میرا شکریہ ادا نہیں کیا۔ یہ در حقیقت احساس کی بات۔ تو یہ دیکھو کیونکہ مجلس کا مقصد بھی جو ہے ایک تبلیغ دین، بے شک ایک پیغام ایک میسج مل جائے، تو کم از کم کھانا کھانے کے بعد جس خاتون نے کھانا بنائی ہے، یا آپ کی بیٹی نے، یا آپ کی شریک حیات نے، یا آپ کی سسٹر نے، یا خالہ نے، یا پھوپھی نے، کسی نے بھی کھانا بنائی ہے تو اس کی ایک تعریف بھی کرے، اس کا شکریہ بجا لائے۔ بے شک یہ احساس کی علامت ہے۔ اور اس سے کیا ہوتا ہے، یہ چھوٹے موٹے مسائل، اس سے جو ہے بڑے بڑے مسائل حل بھی ہو جاتے ہیں۔ یہ الفت کا، محبت کا پیغام ہے۔ اگر وہ آپ سے ناراض ہے تو اسی ایک بات سے جو ہے وہ ناراضگی ختم ہو جاتی ہے۔ ان چیزوں کی طرف جو ہے انسان توجہ ہے، احساس کے جذبے کو اپنے وجود میں اجاگر کرے۔ اور آخری جو موت کے اقسام میں سے ایک وہ موت جو ہے موت اسود کہا جاتا ہے علماء کے نزدیک، یعنی سیاہ موت، کالی موت۔ وہ کیا ہے؟ دین کی خاطر، توجہ سے سنیے، دین کی خاطر کسی کی تنقید کو برداشت کرنا۔ مثال کے طور پر یہ خاص طور پہ جو امام بارگاہ کے منتظمین ہیں، یہ لوگ غور سے سنیں، یہ لوگ مطلب مسجد میں خلوص سے کام کرتے تو دوسرے لوگ یہ کہتے ہیں یہی لوگ تو کام کریں گے نا، سارے پیسے بھی یہی لوگ کھاتے ہیں۔ یہ زخم زبان جو ہے لگانے والے افراد بہت زیادہ ہوتے ہیں، کام کرنے والے مخلص لوگ بہت کم، بے شک بے شک، بولنے والے بہت زیادہ، تنقید کرنے والے بہت زیادہ۔ لیکن عزیزان محترم، آپ ناراض نہ ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ کیوں؟ اس لیے یہ در حقیقت روایت میں ہے کہ تمہارے اعمال بارگاہ الہی میں قبول ہونے کی سند ہے۔ اس میں دل شکستہ نہ ہو جانا، ایک دم سے جو ہے استعفیٰ دینے کے لیے آمادہ نہ ہو جانا۔ یہ اکثر لوگ جو ہے نا یہ کرتے ہیں کہ فلاں نے میرے خلاف یہ باتیں کی تو آج سے میں مستعفی ہو جاتا ہوں انجمن سے، ایسی بات نہیں۔ مومن سے آئیے صدر رکھتے ہیں، الم نشرح لک صدرک، تمہارے سینے میں ہم نے کشادگی۔ انسان کی سینہ لوگوں کی تنقید کو دفن کرنے کا ایک سمندر، اس لیے مطلب ایک شاعری یہ کہتا ہے ہزار تہمتیں دنیا نے بخش دی مجھ کو، ہزار تہمتیں دنیا نے بخش دی مجھ کو، میں آدمی تھا مگر چپ رہا خدا کی طرح۔ محمد اہل بیت محمد پر آواز بلند صلوات۔ تو عزیزان محترم، سب سے مشکل کام یہی ہے کہ لوگوں کی تنقید کو برداشت کرنا۔ یہ زخم زبان جو ہے نیزے کی اور تلواروں کی ضربت سے بھی زیادہ خوفناک ہے، کیونکہ اس کا اثر جو ہے ہمیشہ کے لیے رہتا ہے۔ زخم زبان جو ہے یہ ایک مشکل مرحلہ ہے، لیکن دین کے حوالے سے کسی کے زخم زبان کو بھی قبول کر لیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ ائمہ اہل بیت کی حالات زندگی میں یہ لکھا ہے، تھوڑا سا آگے تشریف لائیں اور مل کے درود صلی اللہ
بلند صلوات على حیدری محمد و آل محمد بلند تر عزیزان محترم کی واقعی کربلا میں وہ امام سجاد علیہ السلام کے لیے سب سے زیادہ مشکل مرحلہ عزیزان محترم لوگوں کا زخم زبان، کیونکہ لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ ایک خوارج کا قافلہ ہے۔ اللہ اکبر، یہ کتنا اس کے لیے کتنا مشکل مرحلہ ہے انسان کے لیے، اور بے اعتنائی کے ساتھ کسی کو نظر انداز کرنا، یہ مرحلہ بھی انسان کے لیے بہت مشکل ہے۔ جیسا کہ مدینے میں مولائے متقیان جب کسی کو سلام کرتے تھے مولا، تو لوگ جو ہے آپ کے سلام کا جواب نہیں دیتے۔ تو شہزادی دو عالم نے ایک جملہ کہا، یبن العم کے اندر پکارتی تھی ادب سے، یبن العم، ایک چچا کا بیٹا، میں کیا دیکھتی ہوں کہ مدینے والے آپ کو سلام نہیں کرتے۔ تو مولائے متقیہ نے فرمایا سیدہ بات اس سے بھی آگے نکل گئی ہے، اللہ اکبر، کہ جب میں انہیں سلام کرتا ہوں تو وہ لوگ میرے سلام کا جواب بھی نہیں دیتے۔ یہ علی کی مظلومیت۔ عزیزو، یہ پہلا علی اور دوسرا علی، علی ابن الحسین، جن سے کسی نے سوال کیا مولا آپ نے کربلا کو بھی دیکھا، کوفے کو بھی دیکھا اور شام کو بھی دیکھا، لیکن ذرا یہ تو بتا دیں سب سے زیادہ مصیبت کہاں پر آئی؟ عزادارو سید سجاد نے 3 مرتبہ کہا الشام الشام، شام میں مصیبت آئی۔ کیوں عزادارو؟ سید سجاد کے نظروں کے سامنے بازار شام کا بھی منظر ہے، دربار شام کا بھی منظر ہے، اور قید خانہ شام کا بھی منظر ہے۔ بس آج کی رات میں آپ سب نے اپنے دلوں کو روانہ کرنا ہے قید خانہ شام۔ حسین کی مظلومہ بیٹی سکینہ، یہ عربی تلفظ جو ہے سکینہ ہے، اصل ان کا نام جو ہے فاطمہ ہے، یعنی یہ بھی سید الشہداء کی خاص سیرت ہے۔ جتنے بھی بیٹے پیدا ہوئے سب کا نام علی رکھا، جتنے بھی بیٹیاں پیدا ہوئی سب کا نام فاطمہ رکھا، اور چونکہ یہ بچی سب سے چھوٹی تھی اس لیے یقال لہا سکینہ، بابا کو سکون پہنچانے والے بچے۔ بس عزیزو، آج کی رات میں سکینہ نے ایک خواب دیکھا، چند مستورات تشریف لائی۔ ایک خاتون نے کہا میں آسیہ زوجہ فرعون ہوں، دوسری خاتون نے کہا میں مریم مادر عیسیٰ ہوں، تیسری خاتون نے کہا میں خدیجۃ الکبریٰ ہمسر رسول خدا ہوں۔ لیکن عزادارو سکینہ کیا دیکھتی ہے؟ جھکی ہوئی کمر کے ہمراہ ایک خاتون تشریف لائی، ان کے آغوش میں ایک خون آلود کرتا بھی موجود تھا۔ سکینہ سوال کرتی ہے کہ آنے والی خاتون آپ کون ہے؟ کہنے لگی میں مادر حسین زہرا ہوں۔ جب بھی کوئی عزادار فرش عزا بچھاتا ہے تو میں اسی خون آلود کرتے کے ہمراہ اس فرش عزا پر حاضر ہو جاتی ہوں اور ان عزاداروں کے حق میں دعائیں دیتی ہوں۔ بس عزادار سکینہ خواب سے بیدار ہو گئی، بابا بابا کہنے لگی۔ رات کی تاریکی میں یزید کے محل تک سکینہ کے رونے کی آواز گئی۔ ایک مرتبہ یزید نے کہا یہ کون بچی رو رہی ہے؟ کسی نے کہا حسین کی مظلومہ بیٹی سکینہ رو رہی ہے۔ بس عزادارو آپ تھوڑی دیر کے لیے توجہ
گھر میں آئے. یہ زخم زبان کا ایک انداز تھا. کسی بچی کو خاموش کرانے کے لیے بابا کے کٹے ہوئے سر کو تو نہیں بھیجتے ہیں. یزید نے کہا سر حسین کو زندان بان کے حوالے کر دیا. قید خانہ شام نے لے کے جانا. زندان بان نے دروازہ شام کو کھولنا ہی تھا. سکینہ آگے بڑھی اور کہنے لگی بھیا سجاد خدا کے قسم مجھے تو بابا کی خوشبو آ رہی ہے. بس اداداروں میں کس طریقے سے بیان کرو. زندان بان نے کشت سے جب پردے کو اٹھانا ہی تھا سکینہ نے کیا کیا بابا کے کٹے ہوئے سر کو سینے سے لگا کر کہنے لگی بابا. سکینہ کے کان بھی زخمی ہے پشت بھی زخمی ہے. بابا اب میں آپ کے پاس آنا چاہتے ہو. یکایک کیا ہوا عزادارو اب سکینہ کی آواز آنا بند ہو گئی. جناب زینب آگے بڑھی سکینہ کے شانے کو ہلائی جواب نہیں آیا. جناب ام کلثوم آگے بڑھی سکینہ کے شانے کو ہلائی جواب نہیں آیا. جناب رباب آگے بڑھی سکینہ کے شانے کو ہلائے جواب نہیں آیا. ایک مرتبہ میرا بیمار امام سید سجاد آگے بڑھے سکینہ کے شانے کو ہلائے اور یہ کہتا ہوا اٹھے انا للہ و انا الیہ